باشندگان اڑیسہ پر تادر قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ چھوٹا کر دو جس کو بیٹھنا ہو اطمینان سے بیٹھ جائیں، جس کو جانا ہو وہ اپنا چلے جائیں، جس کو بیٹھنا ہو بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، عزیز بچوں بچیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے۔ دستار بندی بھی آپ کے سامنے دو فارغ حفاظ کے سر میں کی گئی، علماء ربانیین کے ہاتھوں۔ جب بڑے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے دستور کا، باپ جاتا ہے تو بیٹا جگہ پکڑتا ہے، بیٹا جاتا ہے تو پوتا جگہ پکڑتا ہے، بڑے اڑ جاتے ہیں تو چھوٹے آہستہ آہستہ ان کی جگہ کو پکڑتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب اپنے والد، جن کے بڑے خدمات ہیں پورے اڑیسے میں چاروں طرف، ان کے ایسے یادگار ہیں کہ ان کی آواز سے بھی ان کا جھلک پتہ لگتا ہے، کہ جیسے ان کے ابا بولتے ہیں، ہر دل عزیز تھے وہ۔ اسی طرح حضرت مولانا جلال صاحب نور اللہ مرقدہ، چاروں طرف ان کی خدمات ہیں۔ میرے خیال میں شاید کوئی گلی یا کوئی گاؤں باقی ہو جہاں وہ نہ پہنچے ہوں، ہر جگہ پہنچتے تھے وہ، اور ایک جذبہ لے کے پہنچتے تھے۔ کسی کا بیماری سنے وہاں پہنچ گئے، کسی کا کچھ سنے وہاں پہنچ گئے، کسی کا پریشانی سنے وہاں پہنچ گئے، اور کہتے تھے مولوی فاروق سنو، انصاف کرنا عادل بادشاہوں کا کام ہے، اور عادل بادشاہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ انصاف بہت کرتے تھے وہ۔ ان کے صاحبزادے لختے جگر بھی موجود ہیں، تو بڑے جاتے ہیں تو چھوٹا ان کے جگہ پکڑتے ہیں۔ بڑوں کے جو کارنامے ہوتے ہیں، چھوٹے اگر ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی اشاعت کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں، تو یہ ہونہار چھوٹے کہلاتے ہیں۔ ان کو سراہتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو خیر کا سبب بنتا ہے اپنے لیے۔ وہ تو جاریہ نیکی چھوڑ کے گئے ہیں دنیا میں، بہت ساری چیزیں، مدارس، مساجد، جتنا کام اللہ سے ان کو لینا تھا لیے چاروں طرف۔ یہ سلسلہ اسی طرح دنیا کا قائم ہے۔ یہ مدرسہ آپ کو جمع کیا، یہ مدرسہ بھی بہت دن، شروع میں کچھ دن چلا، پھر بند ہو گیا، پھر چلا۔ ابھی ہمارے جناب مولانا اشرف صاحب کئی سال سے الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں باضابطہ باقاعدہ، اور یہاں کے لوگ بہت جوش و خروش سے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو مدرسہ ہے۔ میں ایک جگہ مکتب کے پروگرام میں گیا، کیا کہنا، گاؤں کے لوگ جیسے عید ہے ان کے لیے، سب کے لیے، محلے کے نوجوان، بوڑھے، مربی کلک کلک کے آتے تھے سب، کہ ہمارے مدرسے کا، مکتب کا پہلا مرتبہ پروگرام ہو رہا ہے،
مولانا صاحب امام صاحب جو آئے ہیں بہت ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے سناتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور زبردست پروگرام کی انہوں نے۔ مکتب کا، یہ تو مدرسہ ہے، مکتب بھی ہے مدرسہ بھی ہے، دونوں ہے۔ مکتب کے بچوں کو بھی دن بھر پیش کرنی چاہیے اور مدرسے کے بچوں کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام مدرسے کا دن بھر چلنا چاہیے، خالی شام کو 1 گھنٹہ نہیں، صبح سے شام تک بچوں کا چلتا رہے، اور شام کو پھر علماء کرام کی زبانی کچھ دین کی باتیں آ جائیں۔ تو اس طرح مدرسے کا جو جلسہ ہوتا ہے یہ پورے سال کا رویداد ہوتا ہے، کارنامہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات برابر تعاون کرتے رہتے ہیں، لیتے دیتے رہتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، اکثر معاونین کو بلایا جاتا ہے، تعاون کرنے والے، محبت رکھنے والے ہی آتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں، کارگزاری پیش کرتے ہیں، تاثرات پیش کرتے ہیں، ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہم جہاں حصہ لیتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی لگاتے ہیں، وہاں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ پھل پھول تیار ہوئے ہیں۔ یہ 2 حافظ پھل پھول ہے نا۔ یہ لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن میں بھی مدرسہ کچھ نہ کچھ، کہیں دیکھیں گے کسی گھر میں رکھ کے بچہ، کہیں اور رکھ کے مدرسے والے چل رہے ہیں۔ کتنے مدرسے والے کہاں سے فون کیے کہ لوگ چندہ نہیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں بچے ہی نہیں، چندہ کاہے کا لینے آئے ہو؟ میں کہا ہمارا شہر کندراپاڑا کے قربان جاؤ میں جمعے بھی کہا، اور ہمارے پورا شہر دلاور پور، رنپاڑا، گراپور، رسول آباد، سب پورے لاک ڈاؤن میں مٹھی چول دیتی رہی عورتیں۔ کوئی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مدرسہ بند ہے، بچے تو ہے ہی نہیں، چاول کیا لینے آئے ہو، کسی نے بھی نہیں کہا۔ وہ بیچارہ روزانہ جاتا ہے، شٹ ڈاؤن کے علاوہ لاک ڈاؤن میں جب دنیا چلنا پھرنا جب رہا، مٹھی چول والا مٹھی چول روزانہ اٹھاتا ہے۔ میں کہ یہ اپنے گھروں میں برکت لے رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں شروع سے دستور ہے، مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اٹھواتے ہم، یہ مہمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا اکرام ہماری ذمہ لازم ہے۔ پہلے شروع میں مولانا فصیح اللہ صاحب سے پوچھو، میں خادم خود مٹھی چول اٹھاتا تھا، پوچھو مولانا فصیح اللہ، محلے میں گھوم کے مٹھی چاول اٹھاتا تھا۔ میرے ساتھ میرے ایک استاد تھے، آپ لوگ سب نابینا نہب صاحب کو دیکھے رہیں گے، نابینا نہب صاحب میرے ساتھ پھرتے تھے، ابو ہریرہ صاحب میرے ساتھ پھرتے تھے، میں مٹھی چاول اٹھاتا تھا، میں خادم ہوں، میں اٹھاؤ، یہ مہمان ہے، میں ان کا خادم ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں، ان کو در در پھرانا نہیں ہے، میں پھروں گا۔ اور گھر میں بیچاری عورتیں بولتی تھی آپ لینے آئیں گے ہم ڈبل دیں گے، میں لینے جاتا تھا، 1-1 کوئنٹل مٹھی چاول اٹھتا تھا روزانہ وہی محلے میں۔ اور آج بھی مٹھی چاول اٹھتا ہے، سلسلہ بالکل بند نہیں کیا گیا، اس میں برکت ہے۔ لاک ڈاؤن میں جتنے بچے رہے 40 50 60 70 وہ بھی کھاتے رہے، اور اتنا جمع ہو گیا کہ ابھی تک تقریباً 250-300 بچے ہیں، سب کھا رہے ہیں اسی کو۔ یہ دانہ دانہ جو جا رہا ہے ہمارے، آپ بتائیں جیسے مولانا محب اللہ صاحب کہ اپنے جو گھر کے لیے چاول نکالتے 1 کلو، اسی سے 1 مٹھا نکال کے دے دو، اب دیکھو گے آپ 1 کلو میں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ برکت اسی کا نام ہے۔ ہم حضرت فرماتے تھے برکت کا معنی یہی نہیں کہ 1 کلو 1.5 کلو ہو جائے گا، نہ، 1 کلو میں 4 آدمی کا پیٹ بھرتا تھا، برکت آئے گی تو 10 آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، 20 آدمی کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، عصر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے، چائے پلاتے تھے سب کو۔ ایک دن چائے لے کے آئے، 5-7 آدمی، علماء بڑے بڑے علماء تھے، تو چائے لے کے 5-7 آدمی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں 25-30 آدمی آ گئے ہیں۔ اب کھڑے ہو کے خادم سوچ رہے دروازے پر کیا کروں، چائے کدھر سے دینا شروع کروں گا، بڑے بڑے لوگ سب بیٹھے ہیں۔ حضرت محسوس کر لیے، حضرت نے کہا کیا سوچتے ہو، ایک طرف سے بسم اللہ کرو، اللہ اکبر، 6-7 کپ چائے 25-30 آدمی پی کے اور بھی بچ گئی۔ کرامات الاولیاء حقن، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو مشہور ہے۔ خندق کے موقع پر جانثار صحابہ تھکے ہارے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خندق جو حاجی لوگ گئے رہیں، پوچھو کتنا کلومیٹر کا ہے، وہ 3 میل کا، 3 میل تقریباً 4.5 یا 5 کلومیٹر ہوتا ہے۔
5 کلومیٹر لمبا، 15 فٹ گہرا، 15 فٹ چوڑا یہ خندق صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھودے. اور یہ مٹی کا نہیں، پہاڑ کا پتھریلی زمین ایک دم. کتنے دن لگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صرف 6 دن کے اندر مکمل خندق تیار ہو گیا. کوئی وہاں پر JCB نہیں، کوئی اور نہیں. جب کوئی بھاری سے بھاری پتھر چٹان آتا تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک چوٹ مارتے وہ ٹکڑا ہو جاتا. ایسے موقع پر صحابہ بھوکے پیاسے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے آقا کے کان میں بولے چپکے سے، برداشت نہیں ہوا بھوکے دیکھ کر. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے میں پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہوں. دکھائے پتھر بندھا ہوا ہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک ہٹایا تو دکھایا آپ کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ نمونہ ہے، سب کے ساتھ ہے. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہانسار صحابی میں سے ہے. بہت محبت کرتے تھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور غریب گھر کے تھے، کوئی زیادہ مالدار بھی نہیں تھے. آقا کے کان میں آ کے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے معلوم کر کے آیا، ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، آپ چلے آئیں گے اور 2-4 بڑے صحابہ کو بلا کے لے آئیں گے، بنا لیتے ہیں کھانا، آپ کھا لیں گے. 3 دن سے بھوکے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ حدیث شریف کی بات ہے، قصہ کہانی نہیں ہے لیلا مجنوں کا میرے بھائیوں. اس طرح دین ہم تک پہنچا ہے. دین کی حفاظت، ایمان والوں کی حفاظت اس طرح سے اللہ نے کرایا، محنتوں سے پہنچا. آسانی سے نہیں اڑ کے چلایا ہم تک، بڑی محنتوں سے دین پہنچا ہے، جس کو ہم بے دردی سے رونتے ہیں اور اپنے گھروں سے اس کو باہر نکالتے ہیں، اپنے شادی غمی سے اس کو باہر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں کیا کہے تھے؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر ایک کام کرنا، چھوٹی سے بکری کا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، تم ذبح کر دو، سالن بناؤ اور ڈھک کے رکھو، اس کو کھولو مت، اور آٹا گوندھ دو اور روٹی بنانے والیوں کو بلا لو آس پاس سے. حیرت میں پڑ گئے، اتنی سارا آٹا ہے، میرے گھر اہلیہ بنا دے گی، اور بنانے والوں کو بلاؤ. کہا اس کو بھی چادر میں ڈھانک دو. آپ تشریف لے گئے، کچھ پڑھ کے دم کیا، کہا کہ بلاتے رہو. 300 سے کچھ زائد 3000 کے قریب صحابہ تھے جو کھود رہے تھے خندق. اللہ اکبر. جتنے تھے سب کھائے. سب کھا کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ترکاری کا ہانڈی پھر بھی کھولتا رہا. اس کا نام برکت. اتنے لوگ کھائے، ایک بکری کا بچہ، سب کا پیٹ بھر گیا. اور پھر ہانڈی میں جتنا سالن اتنی سالن، اور روٹی جو پکاتی رہی اور کھاتے رہے سب. آٹا جیسے کو ویسے رکھا ہوا ہے. میں کہا یہ تو ایسا ہے، آج کل ہم لوگ چھو منتر دیکھنے کے بہت عاشق ہیں. ہمارے بچپن میں ایک چھو منتر آیا تھا، اسکول میں جب پڑھتے تھے، پیسو سرکار. وہ ایک لوٹا رکھتا تھا ہاتھ میں، واٹر آف انڈیا. جتنے مرتبہ ڈالے گا پورا پانی گر جائے گا، پھر اٹھا گا، پھر ڈالے گا، پھر پانی گر جائے گا، نکلتا رہے گا. معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہیں، کرامات بھی بزرگوں کے بہت سارے ہیں. برکت کہتے ہیں کم سے زیادہ لوگ سیراب ہو جائیں، چھک جائیں، پیٹ بھر لیں. اور میرے بھائیوں، برکت اس کا نام ہے کہ بیماری آزاری ٹل جائے، کم پیسے میں کام بن جائے. 10 لاکھ ایک طرف سے آیا، ایسی بیماری لگ گئی کہ 15 لاکھ خرچہ ہو گیا. برکت نہیں. ابھی جو آپ کو سنا رہے تھے نا کہ 1 روپیے سے 2.5 روپیہ نکالو گے تو کتنا جتنا رہے گا 2.5 سے کم، اتنا جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے. پاک صاف کا معنی یہ نہیں کہ اس میں گندگی لگے پاک ہو جائے گا، اس کی نماز پیسے کی ہو جائے گی. نہ، وہ پیسہ جو ہم نگلیں گے، جس پر زکوٰۃ کی رقم ملی ہوئی ہے،
غریبوں کا حق ملا ہوا ہے، وہ ہمارے خون کو خراب کرے گا، ہمارے اندر ایسی غلاظت کو داخل کرے گا، دوسرے راستے سے پیسوں کو نکالے گا، ڈاکٹروں کے یہاں، اس کے یہاں۔ آج کل عام متن جو بیماریاں پھیلتی ہیں میرے بھائیوں، اسی وجہ سے، بے ترتیبی کی وجہ سے۔ زکوٰۃ بہت سارے لوگوں پر فرض ہے، حساب کر کے نہیں نکلتے۔ ہاں ہم دیتے رہتے ہیں، حساب کر کے پائی پائی کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ایسی دیتے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ علماء کرام سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا۔ تو مدرسے کا جلسہ جو کرتے ہیں، بچے مٹھی چاول لانے جاتے، مٹھی چاول سے میں کہاں تک پہنچ گیا دیکھیے۔ ابھی بھی ہمارے یہاں مٹھی چاول مسلسل اٹھتا ہے، ایک آدمی مقرر ہے اٹھا کے لاتا ہے بیچارہ۔ میں سب مدرسے والوں کو مشورہ دیتا ہوں، مہمان کا اکرام جیسے ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہم بھی کریں، بچوں سے مٹھی چاول نہ اٹھائیں۔ ایک باورچی رکھیں جو کھانا بھی بنائے گا، مٹھی چاول بھی لائے گا۔ بچے بھی مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بچے ہیں، دوسروں کی نگاہ میں ان کی حقارت جمے گی، اور بچے اپنے آپ کو گھٹیا محسوس کریں گے کہ میں یہی کام کروں۔ بچے کیا جانتے ہیں؟ وہ جتنا فضیلت علماء جانتے ہیں اس کی، وہ کیا جانیں گے بیچارے؟ دوسرے آدمی بھی جو دیندار نہیں ہیں وہ گھٹیا نگاہ سے دیکھیں گے، بچوں کا دل بیٹھ جائے گا۔ نہ، ان کے ہم خادم ہیں، ہم اٹھائیں گے۔ ہم کوئی کسی ملازم کو رکھیں گے، وہ اٹھا کے لائے گا۔ اسی لیے مدرسہ اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ، وہیں سے سارے مدرسے جڑتے ہیں۔ صفہ کا مدرسے میں کوئی مطبخ بھی نہیں تھا، اور جس کے گھر میں کھانا رہتا تھا وہ کسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے، 70-80 طلبہ پڑھتے تھے۔ صفہ 2-2 3-3 دن بھوکے رہتے تھے وہ۔ آج تو ہمارے مدرسے میں کوئی بچہ بھوکا نہیں رہتا ہے، لاک ڈاؤن میں بھی کوئی بچہ بھوکا نہیں رہا، 2 سال کا لاک ڈاؤن گزر گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، میں اللہ کا شکر لاکھوں کروڑوں، اس سے کتنا انگنت شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنے یہاں دیکھتا ہوں سب جگہ ہی معاملہ ہوگا۔ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن میں جتنے بچے تھے، مولانا فضل اللہ صاحب کو پوچھو، روزانہ بڑھیا سے بڑھیا کھانا، بریانی، یہ وہ اللہ کھلاتے تھے۔ سب لوگ دعوت کرتے تھے، محلے کے لوگ آج بھی دعوت کرتے ہیں، ابھی کئی دن تک بچے کھا رہے ہیں دعوتیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ شادی میں اپنے مہمان کو کھلانے سے پہلے ہمارے یہاں بچوں کو کھلاتے ہیں۔ پوچھ لو، ان کے مہمان جو باراتی کھڑے رہیں گے، بچے کھاتے رہے۔ بچے تو ہمارے کہیں جاتے نہیں ہیں، پہلے جب جاتے تھے اسی طرح کھاتے تھے، ورنہ پہلے ہانڈی سے نکل کے کھانا بچوں کا آتا ہے، تب وہاں کھلاتے ہیں کھانا۔ کیونکہ ہمارے یہاں 11:30 بجے کھانا کھلاتے ہیں، 12 بجے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے ہیں، اٹھیں گے، کھائیں گے، ظہر کے بعد پڑھیں گے، ان کا پڑھائی نقصان نہ ہو، اسی لیے 12:30 بجے سے پہلے کھانا بھیج دیتے ہیں۔ سب پکا ہوا دیکھ روز اترتا ہے۔ آج بھی میں دیکھو 2 آدمی لے کے دوڑے تھے۔ ارے جو دیں گے ان کا نفع ہے نا۔ اللہ اکبر! یہی اہمیت اگر ہم سمجھ لیں گے، ہر گھر میں ان کا کھانا رکھا ہوا ہے، ہر گھر میں۔ یو پی وغیرہ میں کتنے مدارس چلتے ہیں، اب جانتے ہیں یو پی میں جب شادی ہوتی ہے کسی کے یہاں، کھانا بنتا ہے نا، سب سے پہلے کھانا نکالتے ہیں اور مسجد کو بھیجتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حصہ پہلے نکالیں گے۔ آج بھی یہی دستور ہے۔ امام کا حجرہ بھرا رہتا ہے زردے سے، پلاؤ سے، شادی کے ٹائم میں 10-20 ساتھیوں کو بلا لیتا ہے، روز آؤ کھاؤ، روز آؤ کھاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کا گھر کا حصہ نکالتے ہیں اور پھر رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے برکت ہے، بہت سارے لوگ تو ہمارے یہاں ایسے عقیقہ وغیرہ کرتے ہیں، 2-4 رشتہ دار کو بلایا پورے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیوں کھلاتے بتاؤ تو؟ آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار کو ہم بلاتے ہیں، ادھر ادھر کا گپ شپ کرتے کرتے ہے، ہڈی تو گھلے نہیں، دیکھو منہ، یہ چاول تو کتنا ٹان بلین ہے، مجھے بلے نہیں، میرے بھائی کو بلے نہیں، بیٹے کو بلے نہیں، یہی سب کرتے کرتے کھا کے جاتے، نہ بسم اللہ پڑھتے نہ الحمدللہ پڑھتے۔ اور ہم جو مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کھڑے ہو کے کھلا کے دیکھتے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے، درمیان میں اللہم لک الحمد لک شکر پڑھتے، کھا کے اٹھتے ہیں، کھا کے اٹھنے کی دعا پڑھتے، اللہ کا حمد و تعریف کرتے، بڑا خوش ہو کے جاتے لوگ، کہتے پھر آتے، وہ آس پاس کے لوگ آتے، دعوت کر کے ظہر کے بعد دعا کراتے، شریک ہوتے، بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کھا رہے ہیں، دعا پڑھ کے اللہ کا تعریف کر کے بڑا خوشی لگتا ہے ہم کو۔
دینا رشتہ داروں کو بھی ہے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ان کا اکرام اگر ہمارے دل میں رہے گا، ان مدرسوں کے ساتھ جو حالات ہیں نہیں رہیں گے میرے بھائیوں۔ اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھے ہیں، اسی لیے حالات نظر آتے ہیں ہم کو۔ پائی جمع کر کے خرچ کیا جاتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، پیسہ بھی زیادہ جمع ہوگا فتنے کا سبب ہے۔ تنگی ترشی سے چلنا ہی اچھا ہے۔ جہاں پیسہ زیادہ جمع ہوگا سب کیڑے نکالنا شروع کریں گے ادھر سے ادھر، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے ہوا، ہم کا ہوا ڈھم کا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تمام تماشا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ 2 بچے حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں، کتنے محنت استاد کیے، ان کے ذمہ دار کیے، یہاں کے مدرسے والے کیے، آپ لوگ جو حصہ لیے۔ ایک بچہ قرآن پاک کو یاد کرنے میں ایک حرف کو کتنے مرتبہ رٹا ہوگا بتاؤ؟ لاکھوں مرتبہ رٹا ہوگا۔ اور قرآن ایسا پڑھنے میں جی لگتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، کوئی حلوہ کھانے میں بھی اتنا مزہ آتا رہے گا نہیں۔ یہ بچوں سے پوچھو، ہم آپ کو نہیں، یہ بچوں سے پوچھو۔ صبح سے شام تک رٹتے رہتے ہیں، حلوہ تو 1 مرتبہ کھا کے 2 مرتبہ پھینک دیتے ہیں، جل بھر گئی بار کھا کے نہیں، چاہے گاجر کا رہے چاہے سوجی کا رہے حلوہ۔ لیکن اللہ کا کلام میں ایسی مٹھاس ہے، ایسی لذت ہے، دن بھر رٹتے ہیں۔ الذین آمنوا الا الذین، تھکتے ہیں کیا؟ ارے تھکتے ہو رٹنے گھڑی؟ کیا حلوہ ملتا پوچھو؟ ایک بزرگ کہتے تھے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے میرے منہ میں کوئی رسگلہ رکھ دیا۔ رسگلے کا کیا مزہ، وہ بھی بیکار ہے، اس سے بھی بڑھیا میٹھا میرا منہ ہو جاتا ہے۔ ان بچوں سے پوچھو جو رات کے 4 بجے سے اٹھ کر اللہ کے کلام کو رٹتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، دن بھر رٹتے رہتے ہیں، جتنے مرتبہ رٹتے ہیں ایک حرف پر جتنی نیکی ملتی ہے، یہ ہر ایک دانہ دانہ لگانے والا اس حصے نیکی میں شریک ہے۔ یاد رکھ لو، جاریہ نے کیے۔ میرا بیٹا جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں پوری زندگی کی پونجی لگا دیتا ہوں، کیا سے کیا بنانے کی تمنا کرتا ہوں، بنانا ہے کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کسی دن یاد آ جائے گا شب برات میں، شب قدر میں، یا قرآن خوانی کرا کے ثواب پہنچا دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بچے صبح سے شام تک پڑھ کر ان کے استاد رات کو دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان بچوں کے پیچھے جن لوگوں نے مال لگایا ہے ان کے مال میں برکت دے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عافیت دے۔ آپ کسی بھی مدرسے میں جاؤ، ایک ٹائم ضرور دعا کا مقرر ہے، روزانہ دعا کرتے ہیں بغیر کہے۔ میرا بچہ نہیں کرتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ میرا بچہ تو کہے گا ابا کہہ دیا نے مجھے فل پینٹ، 1 لات مارے گا بھگ جا، باؤ اس کے پیچھے دوڑا رہے گا۔ یہ بچہ کہے گا جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہہ رہے تھے بچوں کو گود لے لو۔ ایک بچہ حافظ قرآن اگر کسی کے ذریعے سے تیار ہو گیا، کل پرسوں ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ ہم چاہتے ہیں 3 بچوں کو گود لینا، آپ کے مدرسے میں جو بچے ہی شروع کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو حافظ بنانا، کتنا خرچہ ہوگا؟ دینے والے ایک سے ایک ہیں، ایسے نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک آدمی تعاون کرتے تھے، کچھ بچوں کو کھانے کا خرچہ دیتے تھے، ان کو حساب بتایا تھے 700 روپیہ مہینے میں ایک بچے کھانے میں خرچہ ہوتا ہے، کوئی لاتے تھے۔ میرا ایک دفعہ ملاقات ہوئی، گیا ان سے بات چیت ہوئی، کہنے لگے اتنا کم کیوں لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے دینے والوں کو دیکھیے، مولانا اشرف صاحب مدرسہ ایسے نہیں چلتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا کم لیتے ہیں آپ، ایک بچہ کیا کھاتا ہے صرف 700 روپئے کا، ہمارے گھر میں تو ایک وقت ناشتے میں اتنا روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے، آپ لگتا ہے اچھے سے کھلاتے نہیں بچے کو۔ آپ 1500 روپیہ مہینے میں لیجئے، مدرسے کے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیے، اللہ ایسے برکت دیتے ہیں، ان کا برکت ان کے گھر میں اڑتا ہے، ان کے کاروبار میں سائنس ہے۔ ایک صاحب کے ہاں دعا کر کے آیا، کہنے لگے حضرت آپ جب سے گئے کاروبار ایسا اڑتا ہے، میں پیسہ کس کو دوں؟ میں کہا تم پیسہ نگلو مت، اللہ کے راستے میں اڑاؤ گے تو کاروبار اڑے گا، جہاں نیت خراب کرو گے اسی دن سے گرنا شروع ہو جائے گا تمہارا۔ مدرسہ ایسے بڑے بڑے مدرسے چلتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچہ ہے۔ ہم جب اہمیت کو سمجھیں گے ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو یعنی بچانا اور ڈھکیلنا دونوں ہمارے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ
جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کر لیا وہ کامیاب۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانا، جہنم میں دھکیلنا اپنے آپ کو اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ کہ نماز پڑھو گے، اطاعت فرما برداری کرو گے، جنت میں جاؤ گے، نافرمانی کرو گے، نہیں مانو گے، کوئی مشکل نہیں، جہنم میں ڈھکیل دیں گے تم کو۔ اپنے آپ ڈھکیلے ہو، اللہ نہیں ڈھکیلتے۔ اللہ نہیں چاہتے کوئی ایک بھی آدمی جہنم میں جائے، اللہ چاہتے سب۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، مردو عورتوں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کا ماحول جیسا ہوتا ہے بچوں کو ایسے بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ نمازی ہیں، بچوں کو نمازی بناتے ہیں۔ ماں باپ روزہ رکھنے والے ہیں، بچے بھی روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ماں باپ دیندار ہوتے ہیں، بچے بھی دیندار ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر سوتے دن 10-11 بجے اٹھنے والے اور نماز چھوڑنے والے اور روزہ نگلنے والے، زکوٰۃ ہڑپنے والے ہوتے ہیں، بچے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا ان بچوں کے سلسلے میں کہ ہم نے اولاد دیا تھا، تم نے کیا سکھایا ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن کسو کہتے ہیں؟ لکڑی، جلاون، کوئلہ، لکڑی۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ آدمی کو ایندھن بنایا جائے گا اس لیے کہ آدمی کے جسم میں چربی ہوتا ہے اور وہ جل کر آگ اور بھڑکے گی، جیسا تیل ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے۔ اور پتھر میں سختی اور تپش زیادہ ہے، پتھر جب گرم ہو جاتا ہے بہت دیر کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پتھر کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ جل بھون کر اس کی آگ کا تپش بہت بڑھ جائے، جہنمیوں کی تکلیف کا اور بڑھانے کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کے آگ سے بچانے کا راستہ ہے یہ۔ اور صرف مدرسے میں چھوٹے بچے، اللہ کہتے ہیں کہ ہر مرد عورت، بڑا جوان، بوڑھی، سب کے لیے ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنا جس کے بغیر اسلام کے مطابق جینا نہ ہو سکے۔ اس کا حرام حلال کا تمیز نہ ہو، کھانے پینے کا تمیز نہ ہو، سنت شریعت کو نہ جانتا ہو۔ ایسا آدمی ایسا ہے، گرتے پڑتے اگر بچ کے نکل گیا تو نکل گیا، نہیں تو ٹھوکر کھا کے پڑا رہے گا۔ کل میں رات میں آ رہا تھا ایک جگہ سے، ابھی مولانا محب اللہ صاحب کہاں سے آ رہا تھا؟ آل سے۔ کبھی صبح کہیں، سب اللہ جہاں چاہتے ہیں جس سے جتنا کام لیتے ہیں۔ آل سے آ رہا تھا، رستے میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ اسکوٹر سے گر کے پڑا ہے۔ ہم لوگ چاہے دیکھیں کیا معاملہ، ادھر دیکھیں کہ آدمی کا وہ فون لا کسی بات کرتا ہے، معلوم ہوا یہ بیچارہ جو ہے آپے سے باہر ہے، یہ آپے سے باہر ہے، شراب کے نشے میں چور ہے۔ یہ بیچارہ گرا نہیں ہے، بس بیٹھا ہوا ہے وہ۔ اللہ اکبر! ایسا ماحول جو بنتا ہے یہ خود بنایا جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتے، خود گرا ہوا ہے ماحول۔ اتنا علم کا حاصل کرنا جس سے آدمی حرام حلال میں تمیز کر سکے، جائز ناجائز کو پرکھ پیدا کر سکے اور دین بے دین کو جان سکے، سنت شریعت کے مطابق چل سکے، ہر مرد کے لیے، عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ سلسلہ علماء سے جڑنے سے حاصل ہوگا۔ اور علماء کرام مدارس میں پیدا ہوتے ہیں، حفاظ بھی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا حفاظ اور علماء اور تمام دین کے جاننے والوں کا مرکز، مخزن، قلعہ مدارس دینیہ ہے، جن سے ہم جڑے رہیں گے تو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا فرمائے، اس کے تمام ضروریات کے اللہ کفالت فرمائے۔ میں تو چند واقعات سنا دیا کہ آج بھی لوگ ہیں دنیا میں دینے والے، لینے والے اور دین پر چلنے والے، سب کام چل کیسے رہا ہے؟ دوسرے لوگ پریشان ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو تو مانگتے نہیں، کہاں سے لاکھ چلاتے ہیں؟ مدرسہ چلتا کیسا کہ اتنا لاکھوں روپے خرچہ؟ دینے والے دیتے ہیں، اللہ کے بندے۔ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کسی کو کہو گے نہیں یہ فلاں کام ہماری طرف سے کرا دو گے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں 10 روپیہ لو، 10 دفعہ مائک میں اعلان کرو گے، ہم کا آدمی دیا ہے جزاک اللہ خیرا، 10 دفعہ نہیں کہو گے اس کا منہ سکھ کے تیزرٹی ہو جائے گا، اس کے بھی لیا جاتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں
جو 10 لاکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام تک کہو گے نہیں، بتاؤ گے نہیں، ایک ہم کا کام کر دو، ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہاں سے آیا، کام ہوا کیسا، کہ کہیں باہر سے مال آیا معلوم پڑتا ہے، حالانکہ کہیں باہر سے آئے نہیں، سب اڑوس پڑوس۔ ابھی جامعہ کا دارالقرآن کا تعمیر چل رہا ہے، سب ہمارے اڑوس پڑوس والے دیے، کوئی آس پاس کٹک کندہ پاڑا کے لوگ دیے۔ اب دیکھ لو، کوئی مائک بجتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اشتہار لگتا ہے، کام چلا ہوا ہے۔ اور 20 تاریخ کو جلسہ ہے، جیسے ابھی پگڑی باندھے گا وہاں بھی باندھے جائے گا، اور وہاں 66 بچوں کو پگڑی باندھے جائے گا، 66 بچوں کو۔ آپ لوگ اس میں جاؤ، دوپہر سے جاؤ، کھانا دونوں وقت کا انتظام ہے، ہمارے شہر والے سب انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کا، تو ان کی طرف سے دعوت رہتی ہے دونوں وقت کا، دوپہر کا، رات کا۔ اور چونکہ کووڈ ووڈ کا ابھی بھی پابندی ہے، اس لیے ہم لوگ اس مرتبہ نہ گشت اعلان نہ اشتہار، کبھی تو چھپتے ہی نہیں اشتہار، کبھی جلسے کا اشتہار آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا اتنا لمبا چوڑا نکلتا رہتا ہے، امکا علامہ یہ وہ سب نکل، بیچارے لوگ پڑھنا بھی جانتے نہیں۔ ظہر کے بعد سے شروع ہوگا ختم بخاری اور عشاء کے تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جلسہ۔ آپ لوگ شوق سے جائیں، آپ کا محبوب ادارہ ہے، یہ بھی آپ کا محبوب ادارہ ہے، اتنے لوگ ماشاءاللہ اس کی محبت میں آ گئے، اتنے دیر سے بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، علماء کرام سنا رہے ہیں، لہذا یہ جو جلسہ ہے یہ ترغیب کے لیے ہے، آپ لوگ کے سامنے یہ نتیجہ لانا ہے کہ یہ بچے حافظ ہوئے، آپ لوگ جو تعاون کیے اور یہ پھل پھول تیار ہوا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ ذخیرہ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کئی قرآن پاک رمضان میں سنائیں گے، رمضان میں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور ایک حرف کا کتنا 70 گنا، اور اس سے بھی بڑھ کر گنا، کئی گنا نیکی ملے گی۔ ہر نیکی میں ہر ایک دانہ دانہ لگانے والے کچھ کی شرکت ہوگی، یعنی نیکی میں شریک ہوگا، وہ پائے گا۔ بہت بڑا جاری ہے، نیکی سمجھنا بہت مشکل ہے، مگر نیت خالص ہونی چاہیے دینے میں۔ دینے والے، لگنے والے، محنت کرنے والے، سب کو اللہ اپنے شان میں بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جو بھی حصہ لیے اللہ کے توفیق سے لیے، اور اللہ کے طرف سے جو ہے رہبری ہوتی ہے اور کام اسی طرح چلتا ہے۔ اتنے علماء کرام اس مدرسے کی محبت میں مولانا اشرف صاحب کی دعوت پر، یہاں کے لوگوں کی دعوت پر آئے اور شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیہ سے مالا مال فرمائے، ان بچوں کو حافظ کامل عالم و باعمل بنائے۔ دعا کوئی اور رینک بیان میں کیا دعا کرتا ہوں؟ مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہو تو دعا کریں گے، آخر میں جو رہے وہی دعا کرے، ایک کوئی بات ہے، جس کو آخر میں بیٹھا دو آخر میں بیٹھ جائے۔ اور قاری فراست تو نعت پڑھی ہی نہیں ابھی تک، نعت پڑھانا چاہیے لوگوں، عربی نعت پڑھیں گے۔ مولانا اشرف صاحب کہاں گئے؟ مولانا اشرف صاحب اور کچھ پروگرام ہے آپ کا؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پریشانی کے بال کو پکڑ کر دین پر ہمیں چلا دیجیے، نماز روزوں کا ہمیں پابند بنا دیجیے۔ یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں عزت و آبرو والی زندگی عطا فرمائیے، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، برکت و وسعت والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دینی ولولہ پیدا فرما دیجیے، ہمارے بوڑھوں کو اے اللہ ان کو صحت عافیت دیجیے، دین پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیجیے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، سب کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہیں،
تمنائیں لے کے آئے ہیں کہ دینی جلسے میں جا رہے ہیں اور وہاں جو ہے حافظ قرآن کو پگڑی باندھ دی جائے گی، دعا ہوگی۔ اے اللہ ان سب کے دلوں کے بھید سے آپ واقف ہیں، سب کے جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرمائیے، جتنے لوگ گزر گئے ان کے مغفرت فرمائیے، سب کے دامن کو خیر و برکت سے بھر دیجئے۔ اس پورے علاقے کے ایک ایک ایمان والے کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائیے۔ سارے دنیا کے انسانوں کے اے اللہ حق میں ہدایت کا عام فیصلہ فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا کر ہر ہر گھر میں پہنچا دیجئے۔ یا اللہ حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے۔ یا اللہ ایمان والے جہاں جہاں آباد ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دیجیے۔ یا اللہ اس کا تعمیری سلسلہ وہاں جاری ہے اور بھی بہت سارا کام باقی ہے، اس کو مکمل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کی میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، لیتے ہیں اور لیتے رہتے ہیں، سب کو اپنے شائع نشان بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو بچے حافظ تیار ہوئے ان کو حافظ کامل عالم بعمل بنائیے، دین کا داعی اپنا شہدائی بنائیے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی بنائیے، سنتوں کا عاشق بنائیے۔ ہمارے لیے ان کو اپنے ماں باپ کے حق میں، تمام معاونین کے حق میں آخرت میں ذخیرہ بنائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو لکھا امیدوار ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت و کفالت فرمائیے۔ سارے دین کے کام کرنے والوں کو آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر قسم کے توڑ کو جوڑ سے بدل دیجیے، اختلاف کو اتفاق سے تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ دلوں میں جوڑ پیدا فرما کر مل جل کر دین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حالات کو سازگار فرما دیجیے۔ یا اللہ حالات کو سازگار فرما دیجیے، موافق ہواؤں کو چلا دیجیے، ناموافق یا اللہ ہواؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی اور خیر مانگی ہم نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت چاہے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بابرکت مہینہ رمضان تک ہمیں عافیت سے پہنچا، دن میں روزہ رکھنے، رات میں تراویح اور تہجد پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔